یہ بہن نے کوشچن کیا کہ مینا میں جو ابھی حادثہ ہوا، ابھی طواف زیارہ کیا نہیں تھا کہ میاں بیوی وہاں زخمی ہوئے اور بیوی ہاسپٹل میں رہی، شوہر تو فارغ ہو گئے تھے لیکن بیوی نے بھی طواف زیارہ نہیں کیا، تو انہوں نے طواف زیارہ فوت ہونے کی وجہ سے بدنہ دے دیا، یعنی اونٹ یا گائے ذبح کر دی اور ایسے ہی واپس آ گئے ہیں، تو ان دونوں میاں بیوی کے جسمانی تعلق کا کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے جب تک عورت طواف زیارہ نہ کر لے، وہ یا مرد طواف زیارہ نہ کر لے تو بیویاں ان کے اوپر حرام رہتی ہیں، لہذا ان خاتون کو چاہیے کہ پہلے طواف زیارہ کریں، یعنی نیکسٹ ایئر وہ حج پہ چلی جائیں اور طواف زیارہ کریں، اس کے بعد پھر جو حدیثیں یہی کہتی ہیں کہ اس وقت تک جسمانی تعلق صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ طواف زیارہ نہ کر لیں۔ طواف زیارہ کا ایک مخصوص وقت ہے، اس میں اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کر سکے جیسے آپ بہن ہیں تو پوری زندگی اس کا وقت ہے، وہ فوراً سے پیشتر اگلے سال کریں تاکہ ان کا پھر تعلق قائم کرنا صحیح رہے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویشچن یہ کیا گیا تھا کہ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر اپنا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو انسان کے دل نہیں چاہتا کہ وہ شادی کرے، تو پھر اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا تو پھر کیسے انسان پسند کر سکتا ہے کہ اس مہینے میں شادی کی جائے؟ دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے جو شریعت کی تعلیم قانون شرع ہے، ایک ہماری عقیدت محبت اور جذباتیت ہے، دونوں کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے تو وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے اپنے شوہر کے، کہ شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی۔ تو اس میں جو ضابطہ شرعیہ ہمیں حاصل ہوا وہ یہ کہ کسی کی بھی وفات پر 3 دن کے بعد پھر سوگ منانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم کرنا، یہ ایک تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو اس تعلیم کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو محرم میں شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سوگ تو ہے نہیں، جب سوگ نہیں ہے تو پھر انسان اس طرح کے معاملات اپنے باہم کر سکتا ہے، اور اس میں کئی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں کہ بعض پر شادی آگے نہیں ہو سکتی اور مسائل ہوتے ہیں تو کر لیا تو یہ۔ دوسرا اب ہم آتے ہیں عقیدت اور محبت اور پیار کی طرف کہ یقیناً جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تاریخ کا حصہ ہے، ہمارے سامنے آتے ہیں تو دل غم سے بھر جاتا ہے، اور اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا تو پھر صحیح بات ہے کہ اس قسم کے واقعات سننے کے بعد اگر انسان اظہار غم نہ بھی کرے تو احساس غم تو کم از کم اس سے تو انسان خالی نہیں ہو سکتا کہ جس بے دردی کے ساتھ نواسہ رسول اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ معاملات کیے گئے، ہر مسلمان کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر اگر کوئی مسلمان نہیں پسند کر رہا کہ میرے دل میں غم موجود ہے، وہ اس قسم کی خوشیاں نہیں کرنا چاہتا اور اس کو کرنے کو کوئی حرام یا ناجائز بھی نہیں سمجھتا ہے، تو بالکل وہ قابل گرفت نہیں ہے، وہ اگر نہ کرنا چاہے تو بالکل اس کی مرضی ہے۔